آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو آج کے زمانے کی سخت ضرورت ہے۔ اسلاف کا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کا جو موضوع ہے، یہ موضوع ایسا ہے، جب میں تیاری کر رہا تھا تو میرے آنکھوں سے خود آنسو جاری تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ خطبہ سن کر شاید کوئی بھی مجلس میں روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ موضوع بالکل ایسا ہے، آپ سمجھیں گے والدین کا موضوع بہت پرانا ہے، مگر حقیقت یہ ہے قیامت کے قریب کے اس زمانے میں رشتہ داروں کو رشتہ داری کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے حق کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کا حق ہمارے اوپر واجب ہے تو والدین کا ہے۔ تو آج کی نسلوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں والدین کی کوئی جو ہے زیادہ قدر نہیں رہ گئی ہے، بلکہ تو آج کا زمانہ ایسا ہے، یورپ میں بیٹے اپنے والدین کے حق میں نعوذ باللہ عدالتوں میں جا کر مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال تک پہنچ گئی ہے۔ تو اسی لیے میں تقریباً نبیوں کی اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اپنے والدین کے ساتھ کیسے حسن و سلوک کی مثالیں تھیں، ان مثالوں کو انشاءاللہ ہم واضح کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو ہے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز حاضرین، میں نے سب سے پہلے ایک آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید ہے صرف امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ساتھ میں اس بات کا بھی عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے والدین کے حسن سلوک کرو۔ میں اپنے اس خطبے کا آغاز جو ہے اس واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ، میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ جب وہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں تو ان کے درس میں بیٹھنے والوں کی تعداد 5000 سے کم نہیں ہوتی، ماشاءاللہ۔ ایسے عالم دین کار میں جا رہے ہیں، ایک سعودی عرب کا ایک عام آدمی ان کے ساتھ کار میں سوار ہوتا ہے، تو وہ جو آدمی سوار ہوتا ہے پوچھتا ہے شیخ میرا دل بہت سخت ہے، ذرا آپ میرے اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے کوئی نسخہ بتائیں۔ تو شیخ حفظہ اللہ نے اس آدمی سے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی خدمت کرو۔ سوال یہ ہے دل سخت ہوتا ہے، والدین کی خدمت کرنے سے کیسے دل نرم ہوتا ہے؟ تو شاید شیخ حفظہ اللہ نے ان دونوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر جواب دیا۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، حضرت یحییٰ ایسے تھے جو اپنے والد زکریا کے ساتھ بڑے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں جو باتیں کی نا، ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا ہے؟ اپنے والدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں دیکھو آپ، ان دونوں آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے پاکستان کے مشہور عالم دین ہے، سلفی عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ دیکھو ان دونوں آیتوں میں غور کرو، جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے دل کا نرم ہوتا ہے، وہ بدبخت نہیں ہوتا، بلکہ سعادت مندی یہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ معزز حاضرین، پورا قرآن کھنگالیے، اللہ تبارک و تعالی جا بجا اپنے حق کے بعد والدین سے حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ میں وہ ساری آیتیں کیسے میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت کو کہتے ہیں 10 حقوق والی آیت۔ اس میں اللہ نے کہا اے مومنو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے کسی کو شریک نہ کرو، اس کے بعد کہا بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کا حق ہوتا ہے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی، مسجد نبوی کے مشہور امام ہے صلاح البدر حفظہ اللہ، جب بھی مسجد میں نماز پڑھانے آتے ہیں آیت ضرور پڑھتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ اور والدین بچوں کی خدمت کے محتاج اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک جو ہے بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کو اف تک نہیں کرنا، اف کسے بولتے؟
اتنا اپنے والدین سے اتنا بھی نہیں کہنا، اور کہا ان کو جھڑکنا بھی نہیں چاہیے، ان کے سامنے تم ویسے رہو جیسے کوئی جو ہے بچہ اپنے جو ہے پرندے کے سامنے رہتا ہے، ہمیشہ عمدہ بات کہو اور یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا نمبر بولتا ہوں جس میں اللہ نے جو ہے والدین سے حسن سلوک کرنے کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8۔ اس آیت میں تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ان کی ماں نے کہا اے سعد اس وقت میں تمہارے تک بات نہیں کروں گی جب تک کہ تم محمد کا انکار کر دو۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اس پاداش میں میری ماں میرا بائیکاٹ کر رہی ہے، دھوپ میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، نہ کھاتی ہے، کیا کروں یا رسول اللہ؟ تو اس موقع پر آیت اتری، اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک پر ابھاریں، کفر پر ابھاریں، ان کا ساتھ نہیں دینا، لیکن بھلی باتوں میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 14-15 میں ذکر کیا، سورہ احقاف آیت نمبر 15 سے 18 میں ذکر، یہ دیکھیے سورہ لقمان میں اللہ نے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیا کہا؟ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اے مومنو، سب سے پہلے اس دنیا اور آخرت میں اگر شکر کے مستحق تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کیا پیاری بات کہی سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے، من دعا لأبویہ فی کل 5 مرات فقد ادى حقهما لأن الله تعالى قال فشكر الله أن نصلي في كل يوم 5 مرات وكذلك شكر الوالدين أن يدعو لهما في كل يوم 5 مرات۔ سفیان ابن عیینہ کی یہ بات سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں تم 5 مرتبہ نمازیں پڑھو، اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کے لیے جیسے 5 مرتبہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو، 5 نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دعا کرو۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارے والدین زندہ ہوتے ہیں ہم ان کے حق میں دعا نہیں کرتے، مرنے کے بعد تو شاید 1 ہفتہ ہوتا ہے ہم اپنے ماں باپ کو ہی بھلا دیتے ہیں۔ حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوا 3 چیزوں کے۔ اس میں کہا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ماں باپ کا درجے کو بلند کیا جائے گا، پوچھیں گے ماں باپ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ اس وقت کہا جائے گا باستغفارک ولدک لک، تمہارے بچے تمہارے حق میں جو ہے کیا کریں گے، استغفار کی دعا کرتے، اسی لیے ان کا درجہ بڑھایا جا رہا ہے۔ آج کل تو ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم بہت دیتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اپنے خطبے کی سب سے اہم، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دو اگر آپ مر جائیں تو آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کی صلاحیت تمہارے بچوں میں الحمدللہ ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ قرآن کے صفحات کو کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے تذکرہ شروع کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا دعا لنفسہ ولوالدیہ وکان مؤمنین، سب سے پہلے حضرت نوح نے اپنے لیے دعا فرمائی، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اگرچہ کافر تھی مگر نوح علیہ السلام کے والد ماشاءاللہ والدین مومن تھے۔ ابراہیم کو دیکھو، ابراہیم کی سوچ دیکھو، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جس سے پیدا ہوا اس سے بھی جہنم سے بچانے کی فکر کی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی دعوت کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھو آج کل ہم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرتے تو انداز کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو انداز کیسا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، حالانکہ وہی باپ ہے جو ابراہیم کو نارے جہنم کی طرف کھینچتا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ نارے جہنم سے بچانے کی تڑپ کیسی تھی؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ابراہیم اگر چاہتے تو اپنے باپ کا نام لے سکتے تھے، مگر یا ابتی کہہ کر کہا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے آزر اگر تو ایمان لا لیتا ہے
اللہ तबारक व तआला की रहमत का मुस्तहिक होगा। लिहाजा या अबती कहकर अपने बाप को अच्छे अंदाज में जो है मुकम्मल तौर पर मुखातब किया। देखो हजरत इब्राहिम अपने वालिद से अच्छा सलूक किए, इसीलिए उनसे पैदा होने वाले हजरत इस्माइल अपने बाप से कैसे गुफ्तगू करते। देखो जब ख्वाब में देखा या बुनैया इन्नी अरा अन अज़बहुका, उसमें आया कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, उस वक्त क्या जवाब दिया, कहा या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अगर मैं अपने वालिदैन का मुती फरमा बरदार हूँ, मेरे से होने वाली औलाद मेरी क्या करेगी, फरमा बरदारी करेगी। याद रखिए मौजूद हाजिरीन, ये दुनिया मुकाफात अमल है। अगर मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी करूं तो याद रखिए अल्लाह ताला क्या करता है, उसका असर बच्चों में दिखाता इसीलिए बाज़ असलाफ कहते हैं कि जब मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं तो उसका असर मुझे कभी अपनी बीवी में नजर आता है, कभी अपने जानवर में नजर आता है। माशाअल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, ख्वाब देखा तो ख्वाब बयान करने का अंदाज देखो, क्या कहा, इज़ क़ाल लि अबीही या अबती इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर राइतुहुम ली साजिदीन। ऐ मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है, सूरज भी चांद भी 11 सितारे मुझे क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। उस वक्त हजरत याकूब ने कहा, ए बेटे इस ख्वाब को बयान न करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान देखो, कुएं में डाला गया, अल्लाह ताला कुएं से उठाकर माशाल्लाह मिस्र का जो है वजीर खजाना बनाता। ये अल्लाह की शान है। जब ऊंचे हो गए अपने माँ बाप को फरामोश नहीं किए। आजकल हम देखते हैं बच्चे जरे बड़े हो गए तो माँ बाप को बोलते तुमने क्या भी नहीं आता, खामोश बैठो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। याद रखिए अपने इल्म में कभी अपने वालिदैन को तोलना नहीं। आप कितने भी बड़े हो गए, अपने बाप के बच्चे हैं आप। देखो अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ करता है, वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदा। जब हजरत याकूब और उनकी बीवी यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप आए, ऐसे बोल सकते थे नीचे बैठो। ये जो है ये औसाफ होते हैं नबी के। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जहां बैठे उनको भी बुलाकर माशाल्लाह बाजू बिठा लिया। क्या आज का कोई नौजवान ऐसे कर सकता है क्या? ये मेरे बाप हैं। अलीगढ़ का एक वाकया बयान किया जाता है, वहां एक आदमी तालीम हासिल कर रहा था, बाहर से बाप आया तो वो कम लिखा पड़ा था, कहने लगा ये मेरे काम वाले हैं। अल्लाह अकबर। ये देखो वरफ़अ अबवैहि अल अर्श, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे अपने माँ बाप को बुलाकर बाजू बिठा लिया। इब्ने अब्बास और मुजाहिद रहिमहुल्लाह कहते हैं अजलसहुमा अला सरीर। और याद रखो बच्चों की जिंदगी में बच्चों का मुस्तकबिल उसी वक्त सही होता है जो वो अपने माँ बाप से माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर खुश होते हैं। देखो हजरत इब्राहिम से अल्लाह राजी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहिम राजी, अल्लाह ताला हजरत इस्माइल से राजी हो गया। आजकल नौजवानों की जिंदगी में बरकत क्यों नहीं? इसलिए कि वो अपने माँ बाप को रुलाते हैं। और देखो हजरत सुलेमान को अल्लाह ने इनको नबी बनाया, उनके बेटे को नबी बनाया, कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे जो है माशाल्लाह तूने मुझे नेमतें दी और मेरे वालिदैन पर भी नेमतें दी। क्या दी? हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने परिंदों की बोली सिखाई। हजरत सुलेमान कहते हैं अल्लाह तूने मेरे वालिदैन पर इस्लाम और इस्लाम का एहसान किया, लिहाजा मैं भूल नहीं सकता। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन याद रखिए इन पर एहसान करना और इनसे अच्छी गुफ्तगू करना ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने अब कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो वालिदैन से मुताल्लिक़ हैं। हमें सबसे पहले जब वालिदैन का एहसान हमारे ऊपर होता है तो उन पर भी एहसान करना हमारे लिए फ़र्ज है। जैसा कि अल्लाह ने कहा, क्या कहा, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन आप सोचते होंगे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की शक्लें क्या होती हैं। सबसे पहली शक्ल ये है वालिदैन की हम जब जिंदा रहते हैं कदर करें, उनको न झिड़कें, न सख्त लहजा इख्तियार करें। जज्बात को मजरू करने वाले अल्फाज का भी इस्तेमाल करना बहुत बड़ा गुनाह है। पहले तो ऐसे होता था वाल बच्चे अपने माँ बाप से आंख मिलाकर बात नहीं करते थे। आज की नस्ल का तो हाल ये है अपनी औलाद के सामने अपने जो है माँ बाप के सामने जाके चुटकियां मारते हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं दो सहाबा ऐसे थे जो अपने वालिदैन से माशाल्लाह बड़ा अच्छा सलूक करते थे। उनमें से एक है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इस्लाम लाने के बाद मैं अपने माँ की तरफ देखने की
کی قدرت بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ ماں باپ کو رلایا جا رہا ہے، ماں باپ کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب دوسروں سے بات کرتے اچھے انداز میں بات کرتے، لیکن اپنے ماں باپ کے پاس جاتے تو آواز پست کر لیتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، جب ماں باپ کے سامنے ہوتے ہیں اپنے جیب سے موبائل نکالنا یہ بھی بے ادبی ہے، بلکہ آج کل تو حال ایسا ہے ماں باپ بیٹھے انسان ان کے سامنے بات کر رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تم اپنے والدین سے ویسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے۔ عون بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ ایک دن بازار کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا عون کیا ہو گیا، تم بازار کی طرف دوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے جب میں اپنے گھر میں تھا آج میں نے اپنے والدہ کے ساتھ بلند آواز میں بات کی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی، بازار جا رہا ہوں کفارے کے طور پر 2 غلام لے کر اللہ کے راستے میں مکمل طور پر آزاد کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے تو دشمنوں کے بارے میں کہا ادفع باللتی ہی احسن، کہا ان سے اچھا معاملہ کرو۔ ہمارے والدین ہمارے رحم و کرم کے زیادہ مستحق ہیں، لہٰذا ان کی اصلاح ان سے حسن و سلوک سے بات کرنا چاہیے۔ خصوصاً آج کی نوجوان نسل اپنے ماں باپ کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ شادی کی بات آتی ہے ماں باپ کی جگہ رشتہ کرتے ہیں تو لڑکا پوچھتا تو میں اپنے لیے کر لے گا تھی، میرے لیے کر لے گا تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے حسن سلوک میں بھلی باتوں میں ان کی مکمل طور پر اطاعت کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، بھلی باتوں میں ان کی بات ماننا چاہیے۔ دیکھو کیسے تابع داری ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس، جب ابراہیم نماز فجر پڑھ کے براق پر بیٹھ کر شام جاتے تھے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے، ہوتا کیا ہمارے پاس جب شادی ہوئی تو ماں باپ اپنے بچیوں سے تعلقات ختم کر لیتے، بچیوں سے رہتا، بچوں سے کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ ابراہیم کو دیکھو تڑپتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ جب وہ مکے میں رہتے تھے گھر کے بعد باہر کھڑے ہو کر جا کر کہنے لگے تمہارے پاس کیا ہے، بہو سے بات کر رہے ہیں، اور بہو کو یہ بھی نہیں معلوم کہ باہر کھڑے ہونے والے میرے سسر ہے۔ پوچھا بہو سے تمہارے پاس کیا ہے، تو کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس ابراہیم نے اپنی پوری زندگی شاکرانہ انداز میں گزاری، جس ابراہیم نے اپنے بیٹے میں ماشاءاللہ صبر و شکر پیدا کیا، ان کے گھر میں آنے والی بہو اگر ناشکری ہے تو دل کو بہت برا لگا۔ باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے آئے تو سلام بولو، بولے ایک بزرگ آ کر گئے تھے، انہوں بولے دہلیز بدل لو۔ حضرت ابراہیم نے جو اشارہ کیا، شادی کے بعد بھی بھلی باتوں میں حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کی بات مانی۔ دوسری شادی کی، ابراہیم ویسے ہی جاتے پوچھتے کھڑے ہو کر تمہارے پاس کیا ہے، تو کہتی ہے ہمارے پاس گوشت بھی ہے اور اسی طرح جو ہے ہمارے پاس پانی بھی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے تمہاری بیوی میں اس طرح کی چیزیں لہذا تم طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھلی باتوں میں اپنے باپ کی بات مان کر ماشاءاللہ مکمل طور پر اس کو طلاق دیا۔ ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آج کل ہم دیکھتے ہیں ازدواج زندگی میں اختلافات بہت آتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے شادی کر کے دینے کے بعد اپنے بیٹی کی زندگی میں بیٹے کی زندگی میں مداخلت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ماں باپ حسن سلوک کی ایک شکل یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی میں سعادت مندی خوشگوار اس وقت آئے گی جب ہم اپنے ماں باپ حسن سلوک کریں۔ آج کل کی لڑکیوں میں بڑی عجیب چیز ہے، شادی ہوتے ہی انڈیویجول فیملی میں جانے کا تصور ہے۔ آج کل تو لڑکیاں اپنے ساس سسر رہنا ہی نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہم شروع سے آزاد ہو جائیں، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، سعودی عرب کے ایک شیخ ہیں، درس دیتے ہوئے بیٹھے ہیں، سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے، سوال کرتا ہے، غور کیجیے اس پہ، میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں۔ شیخ بولتے سوال کو دوبارہ دہراؤ، اور ایک بار بولتا وہ آدمی میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، سوال دہراؤ، اور ایک بات بولتا میرے والدین میں سوال دہراؤ۔ سمجھ میں نہیں آیا، سوال کرے تو ایسا بولتے ہیں، ماشاءاللہ بعد میں وہ عالم دین سوال کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ بولو میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں مت بولو، اس میں والدین کی محتاجی نظر آتی ہے، بولو ایسا میں اپنے والدین ساتھ رہتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان کی خدمت کرنے کے بارے میں، خصوصاً جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ دیکھیے ایک ماں باپ کتنے بچوں کو پال لیتے ہیں، مگر حال یہ ہوتا ہے سارے بچے مل کر ایک ماں باپ کو بھی پال نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم آئے معراج کے سفر سے، آپ نے کہا میں نے حارثہ بن نعمان کو اپنے سامنے چلتے دیکھا ہے، ان کو بلا کے پوچھا اے حارثہ تمہاری کیا نیکی تھی کہ میں نے تم کو جنت میں اپنے سامنے چلتے ہوئے دیکھا؟ کیا انداز ہے دیکھو، آج کل ماں باپ دسترخوان پر بیٹھ کر اگر ٹھسکا لگ جائے پانی تمہیں جگ اٹھا لے بولتے آج کی نسل، لیکن کیا تھا یہ؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، میں اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے ماں کے سر میں جوں دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، اور کہا اس کے بعد میں اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتا ہوں، اگر یہ موقع آ جائے تو ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور بولتے میری ماں کیا بات کرتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں باہر سے لوگوں کو بلاتا ہوں، جب لوگ مجھے سمجھاتے ہیں تو اس وقت سمجھ جاتا ہوں۔ معزز حاضرین، وہ 3 غار والوں کا واقعہ آپ جانتے ہیں، جو جا رہے تھے بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے تو چٹان نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ اس موقع پر اس میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ میں نے تیری خاطر ایک نیکی کی تھی، ایک دن میرے بیوی بچے بھی بھوکے تھے اور اس طرف ماں باپ بھی بھوکے تھے، میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے لے جا کے سرانے جو ہے ان کی نیند میں خلل کیے ہوا بغیر اپنے ماں باپ کی خاطر کھڑا رہا، اے اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو قبول فرما لے۔ معزز حاضرین، بیوی بچوں کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینا یہ بھی غلط ہے، اور ان کے سامنے بیزارگی کا اظہار بھی نہیں کرنا۔ آج کل تو دیکھتے ہیں دادا نانے کی بھی کوئی عزت زیادہ نہیں ہے، لوگ بڈھا بڈھی بولتے اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ماں باپ کے اندر خود اپنے بچوں اپنے ماں باپ کے اندر خود اپنے ماں باپ کی اگر جو عزت نہیں ہے تو بھلا بتائیے پوتے نوا سے کیسے عزت کریں گے؟ لہٰذا ہمیشہ ان کی خدمت تیار۔ دیکھو اویس قرنی رحمہ اللہ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، اپنے والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے پاس نہ آ سکے، اگر وہ چاہتے تو اپنی ماں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے پاس آ کے وہ مطلب ان کے سامنے ہو کر صحابی ہونے کا شرف حاصل کر سکتے تھے، مگر ایسا نہیں کیا۔ اور ابو ہریرہ کو آپ جانتے ہیں، ایک دن روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں آپ کو بہت برا بلا بولتی ہے، مجھے برداشت کرنے نہیں ہوتا، رونے لگے بیٹھ کر۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے، شاید یہ قصہ میں نے بھی اس سے پہلے سنایا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اس وقت دیکھتے ہیں اس وقت ابو ہریرہ نکل کر اپنے ماں کے گھر کو نہیں گئے، اس سے پہلے ماشاءاللہ دعا پہنچ گئی۔ ابو ہریرہ کی ماں غسل کرتے ہوئے آ کے بولتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، رو رہے تھے تھوڑی دیر پہلے مگر آ کے بولتے یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، لہٰذا میری ماں جو ہے مکمل طور پر مسلمان ہو گئی۔ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اے اللہ دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں محبت ڈال دے۔ اللہ کی نبی نے دعا فرمائی۔ دیکھو امریکہ کا گورا ہو یا افریقہ کا کالا ہو، دنیا کے کوئی بھی کونے میں مسلمان ہو، میں سمجھتا ہوں دنیا کا ہر مسلمان ابو ہریرہ کو جانتا ہے۔ اس وقت کہا یا رسول اللہ آپ میری ماں کی محبت کی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کی محبت کو مومن دلوں میں ڈال دے۔ معزز حاضرین، ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو ہماری گندگی صاف کرتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا جب وہ تمہاری گندگی صاف کرتے ہیں تو ان کی گندگی صاف کرنے کو بھی تم کیا کرو، اپنی عزت سمجھو۔ بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی افضل بتایا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جہاد کے سوال کرنے کے بارے میں آیا۔ آپ نے کہا احی والداک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا اپنے والدین کے خدمت کر کے سب سے پہلے ان کا ثواب حاصل کرو، بعد میں جہاد کرو، اور ان پر خرچ کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ ہمارے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں کہ ہم ان پر خرچ نہیں کر سکتے؟ اگر کبھی ماں باپ دواؤں کے لیے پیسے پوچھتے ہیں تو آج کی اولاد اتنا جھڑکتی ہے کتنا دو تمہارے لیے؟ اللہ نے تو کہا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہا اگر خرچ کرنا ہو تو اپنے والدین پر خرچ کرو، اور ان کے لیے ان کی زندگی میں ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، موت کے بعد تو ان کے لیے دعا کرنا بہت ضروری۔ اور سوشل میڈیا کے زمانے میں آج کل دیکھتے ہیں بچوں کو اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے، بولتے ہیں شیڈیول ٹائٹ ہے، حالانکہ ادھر ادھر گھومتے سسرال سب جاتے مگر اپنے والدہ کے پاس نہیں جاتے۔ دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں، محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا میری ماں بیمار ہے، بار بار مجھے بلاتی، جانا نہیں جانا؟ تو بولتے ہیں دیکھو
याद रखो, अगर तुम्हारी माँ तुमको तलब कर रही है तो दिन में अगर 100 मरतबा बुलाए तब भी जाना। अगर तुम उनके बुलाने पर भी नहीं गए, मैं समझता हूं ये नाफरमानी में शुमार होगा। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महात। और एक रिवायत आती है अबू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, एक आदमी आकर पूछता है, दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सुलूक के मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के नबी बोलते तुम्हारी माँ। दोबारा पूछते तुम्हारी माँ, तीसरे तुम्हारी माँ। ये 3 मरतबा आपने माँ क्यों कहा? इसलिए कि वो सबसे पहले पेट में उठाती है, उसके बाद अपने खून को दूध बनाकर पिलाती है और रातों रात जाग के माशाअल्लाह उसकी निगहदाश्त करती है। इसीलिए 3 मराहिल को रखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का तज़किरा फरमाया। चौथे मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बाप का तज़किरा फरमाया। और ये बात याद रखो, अगर दुनिया में अगर हमारे वालिदैन राजी हैं, अल्लाह राजी है, अपने माँ बाप को रुलाकर, अपने माँ बाप को नाराज करके कभी हम अल्लाह ताला की खुशनुदी नहीं पा सकते। और माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के हक में हमेशा दुआ करते रहें। देखो, हन्ना ने मरियम के हक में दुआ की, इब्राहिम ने इस्माइल के हक में दुआ की। इमाम बुखारी तो ऐसे थे, वो 13-14 साल की उम्र में क्या है, नाबीना हो गए। इमाम बुखारी की माँ रात रो रो के तहज्जुद दुआ करती है, अल्लाह तुम मेरे बेटे की बीनाई को लौटा दे। सही रिवायतों में आता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की वालिदा के ख्वाब में आते, बोलते अय बुखारी की माँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे की रोशनी लौटा देगा। वैसे ही हुआ, ख्वाब देखे उठे। इमाम बुखारी की माँ कहती हैं, अपने बच्चे को मैं देखती हूं कि माशाल्लाह अपनी जगह से उठकर माशाल्लाह वजू करने जा रहे हैं। अल्लाह ने तो ऐसी गजब की जो है मतलब रोशनी दी। वो एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह लिखते हैं, वो मस्जिद नबवी में बैठकर चांदनी रातों में माशाल्लाह हदीसें लिखा करते थे। देखो, असलाफ की मिसाल बयान करके अपनी बात को खत्म करते हैं। वालिदैन साथ हुस्न सुलूक की जब बात आती है तो सबसे पहले हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं। जब अल्लाह के नबी अपनी माँ के पेट में थे, बाप का साया उड़ गया, 6 साल के खत्म में थे, अल्लाह के नबी यतीम हो गए। कहा अलम यजिदका यतीमन फआवा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने काफिर माँ बाप बड़े याद आते। एक मरतबा एक आदमी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप कहाँ हैं? उस मौके पर आपने फरमाया, इन्न अबी व अबाका फिन्नार। कहा मेरे माँ बाप, तुम्हारे बाप दोनों जहन्नम में। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मदीने से मक्का या मक्का से मदीना जा रहे थे, बगैर इख्तियार के माँ की खबर के पास चले गए। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी को उतना रोते हुए कभी हमने नहीं देखा। माँ के एहसानात याद आ गए। वहां जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू मुझे अपनी माँ की मगफिरत की इजाजत दे दे। अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद, ऐसी गलती नहीं करना जैसे इससे पहले इब्राहिम ने गलती की है। तुम्हारी माँ का इंतकाल कुफ्र पे हुआ है, उनकी मगफिरत के लिए दुआ नहीं कर सकते। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी वहीं खड़े हो गए, आए अल्लाह, मगफिरत की इजाजत न मिली तो कम से कम क्या कर, मुझे अपनी माँ की खबर की जियारत की इजाजत दे दे तू। अल्लाह ने इजाजत दी। वहां खड़े हुए रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। असलाफ सीरत निगार लिखते हैं, अल्लाह के नबी के माँ बाप काफिर थे, इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसान याद आते। अगर अल्लाह के नबी के वालिदैन अगर जिंदा होते, मुसलमान होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की कदर करते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, फतेह मक्का का मौका है, अपने हाथ में अपने बाप को उठा लाएं। क्यों? ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाएं। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अबू बकर, अपने बाप को उठाकर लाने की जरूरत क्या थी? अगर तुम बोलते तो मैं खुद वहां आ जाता। मक्के का फतेह तवाफ का मौका आज भी देते ना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सादतमंद औलाद से दुनिया भरी हुई है जो अपने माँ बाप को अपने ऊपर उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ करती है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने एक आदमी को देखा, वो अपनी माँ को पीछे बिठा लिया है, जिंदगी भर उठाए ना, उठा लिया, और कह रहा है, आज मैंने अपनी माँ को उठा करके अपनी माँ का हक अदा कर दिया। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा उसके करीब जाकर पूछते हैं, क्या तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? याद रखो, जन्ने के मौके पर तुम्हारी माँ ने जो तकलीफ बर्दाश्त की है, उस एक तकलीफ का एहसान भी तुम नहीं दे सकते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, माँ जो होती है कमजोरी पर कमजोरी, मजबूरी पर मजबूरी, अपने वजूद को खत्म करके एक नई जिंदगी देती है। मौत
حاضرین कैसा कैसा अदब करते थे हमारे असलाफ। ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह जब अपनी माँ के साथ खाते, माँ जब हाथ डालती बर्तन में अपने हाथ को पीछे कर लेते, बोलते माँ के साथ खाना कितनी बड़ी बात है। उन्होंने बोलते जब मैं अपनी माँ के साथ उसमें हाथ डालता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि उनके आंखों और उनके हाथों के सामने अगर मेरा हाथ चले जाए मैं उसे क्या करता हूँ, मैं नाफरमानी समझता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हमेशा वालिदैन के हक में दुआएं करते रहते, लिहाजा जब भी हम नमाज पढ़ें हाँ उनके वालिदैन के हक में मुकम्मल तौर पर दुआएं करें। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने देखा उमर के एक बद्दू दोस्त थे, वो मक्के को जा रहे हैं, रास्ते में उनकी सवारी खराब हो गई। इब्न उमर ने कहा ये बद्दू मेरे वालिद का दोस्त है, लिहाजा अपना गधा देकर और माशाअल्लाह अपने वालिद के दोस्त का मुकम्मल तौर पर एहसान चुकाया। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रात भर खड़े रहते अपनी माँ को पानी देने के लिए। इसी तरीके से मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के बारे में आता है, हमेशा दुआ करते हैं अल्लाह तो मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, अबू हनीफा की मग़फ़िरत फरमा। और ये बात याद रखो वालिदैन के लिए दुआ करना हो, जब इमाम तहज्जुद इसमें बैठता ना तशहुद में, वो पूरा तशहुद पढ़ने के बाद थोड़ा देर वक्त मिलता उसमें तो दुआएं माशाल्लाह बहुत कबूल होती हैं। जमालुद्दीन क़ासिमी रहमहुल्लाह कहते हैं मैं अपने वालिदैन के लिए फ़र्ज नमाज के आखिर में तशहुद खत्म होकर वक्फा मिलता ना उसमें दुआ कर लेता। तल्क़ इब्न हबीब रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि माँ का सर चूमते। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कभी अपने वालिदैन के सामने कपड़ों को झाड़ना भी नहीं। देखो आवन रहमहुल्लाह ने कहा अपने वालिदैन की तरफ देखना भी इबादत है, हमेशा अपने वालिदैन का नाम लेकर दुआ करते थे। उर्वा रहमहुल्लाह ए अल्लाह मेरे वालिद ज़ुबैर बिन अव्वाम की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे वालिदा अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की फरमा दे। और इस दुनिया में गुनाह बहुत होते हैं, उन गुनाहों का कफ़ारा ये है कि हम अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करें। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने कहा बिर्रुल वालिदैन कफ़ारतुल कबाइर, और माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं ना उनके हक में हमेशा दुआए खैर करते रहना चाहिए। देखो साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मेरी माँ का इंतकाल हुआ, जाके पूछा या रसूल अल्लाह क्या करूँ मैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया पानी का इंतजाम करो, उनकी तरफ से उम्रा करना हज करना ये सब जरूरी है। तो खुतबे का पैगाम ये है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने से अल्लाह की इताअत होती है, रसूलुल्लाह की इताअत होती है, अल्लाह की रज़ा को पाने का जरिया। और ये बात याद रखो अपने वालिदैन को छोड़कर कितने बड़े अपार्टमेंट में अगर आप चले जाएं खुशगवार जिंदगी नहीं हो सकती, माँ बाप की दुआएं बहुत हैं। इयास इब्न मुआविया रहमहुल्लाह जब उनकी वालिदा का इंतकाल हो तो कहने लगे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जन्नत के 2 दरवाजे खोल के रखे थे, आज मेरी माँ का इंतकाल होता है तो मैं समझता हूँ एक जन्नत का एक दरवाज़ा बंद हो गया है। लिहाजा जब भी गुनाह होता है तो हमें मुकम्मल तौर पर यह होना चाहिए वालिदैन की नाकदरी न करें, उनको रुलाना मारना तकलीफ देना घर से बाहर करना झगड़ा करना अपनी बीवी की बातों में आकर नऊज़ुबिल्लाह उनकी खिदमत से एराज़ करना, मैं समझता हूँ यह गलत है। ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनके वालिदा का इंतकाल हुआ तो कहने लगे आए माँ जब तू जिंदा थी मेरी जिंदगी में बड़ी सआदतमंदी थी, आज जब तेरा इंतकाल हुआ है तो मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में जो है सआदतमंदी ही ख़त्म हो गई है। लिहाजा शादी से पहले शादी के बाद हमेशा अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कीजिए। याद रखिए बीवी का अपना हक है, बच्चों का अपना हक है, वालिदैन का भी अपना मुकम्मल तौर पर हक है। लिहाजा इन तमाम बातों की तरफ तवज्जो दें। इस वाक़े पर अपनी बात को ख़त्म कर लेते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी घर से बाहर निकलते ना क्या बोलते अस्सलामु अलैकुम या उम्मा, अय अम्मी जान मैं आपको सलाम करता हूँ। तो उनकी माँ कहती अल्लाह आप पर भी सलामती बरसा ए मेरे बच्चे। उसके बाद बोलते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ए मेरी अम्मी अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करे इसलिए कि तुमने हमें बचपन में पाला पोसा। तो माँ कहती अल्लाह ताला तुम पर रहम करे अबू हुरैरा, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ क्या किया है, बड़े होकर भी माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर अच्छा सलूक। यहाँ ख़वातीन भी हैं, इनसे हम कहना चाहेंगे ननियाल के हक़ूक़ अलग ददियाल के हक़ूक़ अलग। उम्मन ऐसे होता है मर्द बच्चों को ददियाल की तरफ खींचता है, माँ क्या करती है बच्चों को ननियाल की तरफ खींचती है और वहाँ जो है वो रसाकशी शुरू हो जाती है। नहीं होना चाहिए, दोनों के रिश्तों को जोड़ना ये औरत के हाथ ही में है। और सास ससुर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो माँ बाप के हिस्से में ही आते हैं। और
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہو کے لیے ساس کی خدمت کرنا فرض ہے کیا، اور خصوصاً پڑھی لکھی عورتیں تو اس کو فقہی مسئلے میں لا کے بولتی ہیں ماں کی خدمت کرنا کیا بھی فرض نہیں ہے، تمہاری خدمت کرنا کیا بھی فرض نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات سنتے میں سمجھتا ہوں یہ فقہی مسئلہ نہیں، یہ تو انسان کی شرافت اخلاق سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حق ادا کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والدین جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ بال پال مغفرت فرمائے۔ رب ہم نے اپنے والدین کے حق میں جو کوتاہیاں کہ اللہ تعالیٰ تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جن کے والدین باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو اپنے والدین کے حق میں جو ہے ان کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔